اکبر صاحب یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے۔ جناب اکبر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اکبر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی جناب اکبر صاحب۔ جی پوچھنا یہ تھا میں نے کہ میں ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کا پروگرام سوال و جواب کا، تو جہاں تک ہم نے سنا ہے علماء سے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے علماء سے، کہ وہ اس پہ متفق ہیں کہ احمدیہ جماعت اسلام سے خارج ہے، یعنی غیر مسلموں کی جماعت ہے۔ حتیٰ کہ سعودیہ کے علماء بھی اس بات پہ متفق ہیں جہاں پر ہمارے نبی اترے تھے وہیں سے دین کا چشمہ پھوٹا۔ تو آپ لوگ اس بات کو کیوں غور سے نہیں لے رہے، اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پوری دنیا آپ کی مخالفت کر رہی ہے؟ تو لازمی بات ہے جب پوری دنیا کے مسلمان آپ سے اختلاف ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ لوگ وہی میں کوئی کوتاہی ہوگی یا آپ لوگ سمجھ نہیں رہے گے سیدھی بات کو۔ تو اس بارے میں پوچھنا تھا۔ اچھا اس بارے میں ضرور موجود ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست آپ نے فرمایا جناب۔ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ حتیٰ کہ سعودی عرب کے علماء نے بھی کہہ دیا ہے، تو یہ حتیٰ کہ والی تھوڑا سا جو ہے وہ، کیونکہ آپ کی جب بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی اور کو کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم ان کی بات کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگ آپس میں ان کی بات کو نہیں ماننے کو تیار۔ لیکن میں پھر بھی مومن طاہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ جی ہمارے دوست جو ہیں اکبر صاحب، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب کہ سب دنیا کے باقی علماء متفق ہیں دیگر فرقے کہ جماعت احمدیہ اسلام سے خارج ہے، تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی پڑھے لکھے لگتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مولوی نے ان کی قبر میں نہیں جانا، کسی اسمبلی نے ان کی قبر میں نہیں جانا، انہوں نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ ہمارے خلاف جو مرضی یہ کہتے رہیں، لیکن کم از کم ہماری سائٹ تو پڑھیں۔ ہماری سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کھول کے ہم نے بیان کی ہوئی ہے۔ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہمیں پڑھیں اور پھر خود فیصلہ کریں، کیونکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ مجرم قیامت کے دن کہیں گے کہ اتانا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، کہ یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں کچھ نہ کہا۔ اللہ یہ کہے گا نہیں، دونوں جہنم میں جاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں عقل دی تھی، تم نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہمیں پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل دی ہے اس سے فیصلہ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کو غیر مسلم کہتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ صرف بعض شریر مولوی یہ کہتے ہیں اور ان کے بعض ماننے والے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان جو اسمبلی نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تھا، ان مولویوں اور ان سیاستدانوں کا حال ضیاء الحق نے وائٹ پیپر میں بیان کر دیا تھا، ایک بات۔ اور آج جو ان کی حالت ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ عالم اسلام جو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے۔ ابھی چند دنوں میں ایک ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ان کے ایک وزیر ہیں پاکستان میں، وہ ایک محفل میں اپنی میٹنگ میں کل سورہ اخلاص نہیں سے طرح پڑھ سکے، 3-4 بار ان کو پڑھنے پڑی، اور لوگ بار بار کہتے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو لوگوں کے اسلام کے بارے میں فتوے دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ سوال اصل میں ہم سے نہیں کرنا چاہیے، ان کو ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں، ان نٹ شیل ان کو بتا دیں۔ نٹ شیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ مسلم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان کو نہ توڑو۔ ٹھیک ہے جی، یہ واضح بات ہے۔ اور دوسرا بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی نے ایک جنگ میں لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل کر دیا تھا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پہ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ وہ جب شخص مرا تو قبر نے اس کی لاش قبول نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتانے چاہتا ہے کہ جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا قدر ہے۔